سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کریمہ، اس کا نشان ہے 186۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، اذا سألک عبادی، اے میرے حبیب جب میرے بندے تم سے پوچھیں انی، میرے بارے میں، فإنی قریب، تم سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، بس وہ بھی مجھے جواب دیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو۔ تم نے گناہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ، بلکہ میں جملہ بہتر کروں، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ گناہ نے صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، گناہ نے کبیرہ کو معاف نہیں کرتا۔ خرافہ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ گناہ نے صغیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ گناہ نے کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ کو معاف کر دے گا۔ مگر بعض عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو حقوق العباد کو بھی معاف کر دے۔ یعنی اہل دل کا کہنا یہ ہے کہ کسی طور اللہ کی طرف کھلنے والا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ حقوق العباد کو کیسے معاف کرے گا جب اس کا گناہ ہی نہیں کیا؟ بعض عرفاء کا کہنا ہے یہ اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، یہ شایع نشان پروردگار نہیں ہے کہ ہم یہ جملہ کہیں کہ اللہ اپنے گناہوں کو، اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ خود لفظ بولنا، بعض عرفاء کا کہنا ہے کہ خود یہ لفظ بولنا ساحت اقدس الہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے یہ شایع نشان نہیں ہے۔ وہ حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اب جو کہتے ہیں معاف کر سکتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بندوں کے ہی دل و دماغ میں اس گناہگار بندے کو معاف کرنے کا جذبہ عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ چاہے تو آگ صاف کر دے اس کو، شرط یہ ہے فإنی قریب، اس کو یقین کریں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور جواب کس کا دیتا ہوں؟ اجیب دعوت الداع، میں اس پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، وہ میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارتا ہو، اپنی پکار میں نام تو میرا لیتا ہو، مگر ذہن میں اس کی کوئی اور مؤثر نہ ہو۔
کسی افسر کو، کسی زمیندار کو، کسی مالک کو، کسی امیر انسان کو، کسی صاحب ثروت شخص کو میرے ساتھ جوڑ کر نہ سوچے، وہ صرف مجھے پکارے تو میں اس کو جواب دوں گا۔ میں اگر جواب نہیں دے رہا تو اس لیے کہ اس نے مجھے پکارا ہی نہیں ہے، اس نے میری توہین کی ہے، میرے ساتھ اسے لے کر آیا ہے جو میرے ولیوں کے برابر نہیں ہے، تو وہ میرے برابر کیسے ہوگا؟ وہ ایسے بندے کو میرے ساتھ تصور میں لے کر آیا ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میرے ساتھ تصور کیا جائے، تو میں اسے جواب نہیں دوں گا، میں تو اسے جواب دوں گا جو صرف مجھے پکار رہا ہو۔ یہیں یہ غلط فہمی بھی کسی کی دور ہو جائے کہ یا علی مدد کہنا اللہ کو پکارنے کے منافی نہیں ہے، جناب زہرا سے مدد مانگنا، امام حسین سے مدد مانگنا، جناب عباس کو پکارنا، یہ اللہ کو پکارنے کے منافی نہیں ہے۔ دقت فرمائیں گے، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا ہمارا کوئی کام اللہ کے بغیر نہیں ہے، ہم کسی کتاب کو مقدس مانتے ہیں تو وہ کتاب اللہ ہے، ہم کسی گھر کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ بیت اللہ ہے، ہم کسی کو رسول مانتے ہیں تو وہ رسول اللہ ہے، ہم کسی علی کو اگر اللہ کا ولی مانتے ہیں تو ولی اللہ ہے۔ ہمارا کوئی کام بھی اللہ کے بغیر نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدہ بھی عقیدہ توحید سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم امام حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ سب سے اچھا حسین نے سمجھایا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ لقن صاحب فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ لاکھوں دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل وجود پروردگار پر عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے۔ وہ اطمینان قلب حسینی اس نے ثابت کیا کہ اللہ ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں حسین سے اللہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ سب سے بڑا جو استدلال ہے اللہ کے وجود پر، دقت چاہوں گا بھائی، حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ کا بندہ ہونا اعلان کیا تھا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کب کہا تھا؟ جب ماں کی گود میں تھے۔ کتنی دیر کے تھے؟ ابھی چند لمحے پہلے بظاہر دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضرت مریم کو کہہ دیا گیا تھا خبردار مریم، یہ بغیر باپ کے دنیا میں آ رہا ہے، تم پر تہمت لگے گی، تم پر الزام لگے گا، بغیر باپ کے بچہ دنیا میں کیسے آ گیا، بغیر شوہر کے بچہ کیسے آ گیا، تو تمہیں بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا، تم خاموش رہو گی، تمہیں کوئی جواب نہیں دینا، جس نے یہ بچہ بغیر باپ کے بھیجا ہے وہی اہتمام کرے گا تمہاری عفت کا، تمہاری عصمت کے تحفظ کا۔ تو حضرت مریم کو تو خاموش رہنے کا حکم تھا، لیکن جب بار بار کہہ رہے تھے ماں کان ابو کے وا امو کے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا مریم، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا، کہاں سے لے آئی اس بچے کو؟ ان کے کردار کے اوپر جب شک کرنے لگے، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، تو یہاں چپ رہنے کا تو اللہ نے حکم دیا تھا، اشارہ کرنے سے نہیں روکا تھا۔ تو حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کیفا نکلمو، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا یہ ہم سے کیسے بولے گا، یہ تو ابھی گہوارے کا بچہ ہے، تو کم سے کم یہ بات بھی تاریخ قرآنی کے اندر آ گئی کہ جو انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو انہیں قرآن پھر جواب دیتا ہے خبردار عیسیٰ تمہاری طرح نہیں ہے۔ تو فوراً حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، یہاں حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ماں کی گود میں کہا تھا۔ ان کا اس عمر میں اللہ کا بندہ کہنا بہرحال عظمت ضرور ہے، مگر بندگی کی راہ میں قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے کے لیے سب تیار ہو گئے، ان کی نبوت ثابت ہو گئی، قربانی بندگی کی راہ میں تو ان کی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن چیزوں کو اللہ مانا جاتا تھا، بھائی حضرت ابراہیم کے زمانے میں سورج کو اللہ مانا جاتا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں چاند کو اللہ مانا جاتا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ستارے کو اللہ مانا جاتا تھا، پتھروں کی پوجا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی،
حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جنہیں اللہ مانا جاتا تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کا یہ کہنا، مولا علی کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے بندگی کی راہ میں قربانی ہے کہ جتنی چیزیں بھی اللہ مانی جا رہی تھیں، اللہ مانی جاتی تھیں، وہ سب ان کے دروازے پر آ رہی تھی۔ ستارہ ڈہوڑی پر اتر کے بتا رہا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو کر بتا رہا تھا، سورج پلٹ کر بتا رہا تھا، جسے کل تک تم اللہ مانتے تھے وہ علی کے دروازے پر اترتا ہے۔ لہذا اب علی کا کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بندگی کی راہ میں قربانی ہے۔ نبی کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بندگی کی راہ میں قربانی ہے۔ عزیزان گرامی، محسوس کریں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ کوئی مجھ سے مایوس نہ ہو، وہ دروازہ نہیں بند کرنا چاہتا اپنا، اور مجھے اور کسی کو بھی اللہ نے کوتوال تو بنایا نہیں ہے کہ میں یہ سرٹیفکیٹ لکھتا پھروں کہ فلاں کی بخشش نہیں ہے، فلاں معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں اللہ سے مایوس کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا، اللہ سے امیدوار کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہوں۔ جی، اللہ کے دروازے سے دور کرنا میرا کام نہیں ہے، اللہ کے دروازے سے قریب کرنا میرا کام ہے۔ عزیزان گرامی، خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، مایوس نہ ہو اللہ کے دروازے سے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تو آ جاؤ اس دروازے پر، اور پھر آپ کے پاس تو حسین ابن علی کا دامن ہے۔ شاید بہت سو کو تو معافی ملنے میں ٹائم لگ جائے۔ بھائی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ قحط سالی ہے، زندگی کے آثار مٹ چکے ہیں، غلہ ختم ہو گیا ہے، حیوانات مر رہے ہیں، لوگ بھوک کے مارے نیم جان ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے دروازے پر امت آ کھڑی ہوئی۔ موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پانی برسائے، اللہ حیات پلٹا دے۔ حضرت موسیٰ پوری امت کو لے کر صحرا میں گئے، آواز دی، یا اللہ، لوگ حیات سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اپنا کرم نازل فرما، اپنا رحم نازل فرما۔ جواب آیا، موسیٰ، جو لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کی وجہ سے رحمت نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ نے پلٹ کے خطاب کیا، اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے اللہ غضبناک ہے؟ ہر شخص تو خود کو بہتر جانتا ہے نا۔ اس نے فوراً لا لگانا شروع کیا، اللہ، مجمع سے نکل کر گیا تو رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے کیا کیا تھا کہ جو اللہ نے اس کو غضبناک اللہ ہوا اس کے اوپر، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ فوراً آواز آئی، موسیٰ دعا مانگو، ہم دعا قبول کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، لوگوں نے الہی آمین کہا، بارش برسی، حیات پلٹ آئی۔ کچھ دن کے بعد جب حضرت موسیٰ دوبارہ کوہ طور پر گئے تو سوال کیا، یا اللہ وہ کون تھا؟ فرمایا، موسیٰ جب گناہگار تھا اس وقت نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو؟ کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو؟ دعا کی قبولیت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ، میں نے وہ بات چھوڑ دی کہ یا اللہ مدد کہنا اور اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے دعا مانگنا اور مولا علی سے دعا مانگنا یہ تضاد نہیں ہے، مگر ہرگز یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ اور علی ایک ہے، معاذ اللہ۔ ہم پہلے کئی دفعہ اس بات کو کئی جگہوں پر یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم جب اللہ، رسول اللہ اور مولا علی کی بات کرتے ہیں تو برابر برابر میں رکھ کر بات نہیں کرتے۔ فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عرض، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے طول۔ برابر برابر رکھیں گے تو یہ عرض کہلائے گا، اوپر نیچے رکھیں گے تو یہ طول کہلائے گا۔ میں یا اللہ مدد جب کہتا ہوں تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور رسول اللہ سے مانگتا ہوں تو اس کے طول میں ہے، مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو ان کے طول میں ہے۔ اللہ اور علی برابر برابر نہیں ہے۔
جو برابر برابر مانے وہ مشرک کہلاتا ہے، وہ شیعہ نہیں کہلاتا۔ شیعہ وہ کہلاتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے علی کو دیا ہے۔ بھائی بہت موٹی اور روشن ایک مثال کے ذریعے سے بات روشن کروں۔ جناب انصر رضوی صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے کہوں انصر بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے جی، مثال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انصر بھائی فرمانے لگے انصر بھائی کہ مولانا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا انصر بھائی کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ مانگنا مشرکانہ انداز دعا ہے، کبھی اللہ سے اور کبھی کسی اور سے، یہ انداز دعا ہے مگر مشرکانہ ہے۔ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا نہیں اب معاذ اللہ، اللہ سے نہیں مانگوں گا، اللہ نہیں دیتا معاذ اللہ، میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو آپ سے مانگوں گا۔ یہ مانگنا، یہ انداز دعا کافرانہ ہے۔ اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا کفر ہے، اللہ سے اور کبھی کسی اور سے یہ شرک ہے۔ لیکن ایک اور تصویر بھی تو ہے۔ میں نے انصر صاحب سے پیسے مانگے، انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب میں مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے۔ اور فرمائیں مولا علی سے مدد مانگنا مجھے یقین ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے۔ بھائی دقت فرمائیں گے، قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کا پہلا صفحہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صاحبان تقوی کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، جو نماز کو قائم کرتے ہوں، جو زکوٰۃ دیتے ہوں، اور جنہیں ہم عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہوں۔ یعنی متقی اسے کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ متقی کی صفت ہی ہے کہ اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو عام متقی تو اللہ سے لے کر بانٹے، جو امام المتقین ہو۔ اللہ علی کو عطا کرتا ہے اور علی بانٹ دیتے ہیں، اور جنہیں ملتا ہے وہ جانتے ہیں کہ علی دیتے ہیں۔ بہت واضح اور روشن عقیدہ ہے۔ اللہ عقیدہ توحید سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی۔ کوئی بال برابر بھی عقیدہ توحید کو ضرب نہیں لگ رہی۔ عین توجہ چاہوں گا، عین توحید ہے، عین عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توسل۔ یہ میں بعض لوگوں نے انکار کر دیا بعض دعاؤں کا۔ دعائے فرج میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا محمدو یا علیو یا علیو یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان منصرانی فإنکما ناصران۔ پڑھتے ہیں نا یہ دعائے فرج میں۔ تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ یا محمدو یا علیو یا علیو یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان، آپ دونوں میرے لیے کافی ہیں، آپ دونوں میرے لیے کافی ہیں۔ کافی تو اللہ ہونا چاہیے۔ آپ دونوں میرے ناصر ہیں، آپ دونوں کی نصرت میرے لیے کافی ہے، تو نصرت تو اللہ کی کافی ہونی چاہیے۔ انہیں کون بتائے کہ اللہ کے اسماء اور اللہ کے افعال، یہ فلسفے کی اور علم کلام کی بحث ہے، اور مجھے دیر ہو جانے کا خوف ہے، لیکن چاہوں گا کہ کچھ دیر اس وادی میں رکوں۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے اللہ۔ خدا یا کسی اور زبان کا ترجمہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کے جتنی صفات ہیں ان سب کے مستجمع کو، جمع ہو جانے کو، اس کے طاقت و توانائی کو لفظ اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لفظ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ نام ہی کچھ ایسے ہیں کہ انہیں سیدھا پڑھو تب بھی مفہوم دیتے ہیں، الٹا پڑھو تب بھی مفہوم دیتے ہیں۔ اللہ میں سے الف ہٹا دو للہ، للہ میں سلام ہٹا دو لہو، لہو میں سلام ہٹا دو ہو، پھر بھی اللہ ہی ہے۔ یہی کچھ کیفیت، یہی کچھ کیفیت لفظ محمد میں ہے، یہی کچھ کیفیت اسم محمد میں ہے۔ محمد کا میم ہٹا دیں، حمد کا ہا ہٹا دیں، مد کا میم ہٹا دیں،
دال تمام حروف کا معنی وہی ہے جو محمد کے معنی ہے. یہ کچھ نام ایسے ہیں. اچھا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا حسین محمد، ابراہیم محمد، محمد ابراہیم، محمد حسین تو ہوگا بھائی، محمد موسیٰ تو ہوگا، موسیٰ محمد کا بھی نام نہیں سنا ہوگا. کوئی نام نہیں رکھتا موسیٰ محمد، عیسیٰ محمد، سب نام رکھتے ہیں محمد عیسیٰ، محمد موسیٰ، محمد حسین. یہ علی اور محمد میں اتنا پیار ہے، یا علی محمد ہوتا ہے یا محمد علی ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اب اللہ کا نام تو اللہ ہے، مگر اس کے کچھ نام ہیں جو اسماء ذات کہلاتے ہیں. دقت چاہوں گا جوانوں سے خاص طور پر. کچھ اس کے نام ہیں جو اسماء ذات کہلاتے ہیں، کچھ اس کے نام ہیں جو اسماء افعال کہلاتے ہیں. اسماء ذات کون کون سے نام ہیں؟ اچھا، جو سبحان اللہ نہیں بولتا وہ گردن ضرور ہلائے تاکہ مجھے لگے کہ میری بات منتقل ہو گئی ہے. جب میں فلسفہ اور منطق پڑھوں گا نا تو مجھے زیادہ آپ کے تھوڑا بہت گردن ہلانے کی خواہش ہوگی. ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، ایک صاحب بڑی ٹکٹکی باندھ کے ہمیں دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا صاحب سارے مجمع میں ان سے زیادہ سمجھداری کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں برابر والی کی کوہنی لگی تو وہ گر گئے. ہم نے بعد میں پوچھا ماجرا کیا؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو برائے مہربانی جب فلسفے صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. جب خاص طور پر کلاس والی گفتگو ہو نا، وہ مدرسے والی گفتگو، تو اس وقت زیادہ آپ کی دقت مجھے چاہیے ہوگی. اسماء ذات، معاف کیجیے گا یہ ممبر کا مزاح تھا جو کسی حد تک جائز ہے. اسماء ذات، شاباش شکریہ. اسماء ذات اور اسماء صفات. اللہ کے اسماء ذات کون کون سے ہیں؟ اس کا عالم ہونا یہ اسم ذات ہے، اس کا حی ہونا یہ اسم ذات ہے، اس کا قادر ہونا یہ اسم ذات ہے. لیکن اس کا کافی ہونا، اس کا ناصر ہونا، اس کا رازق ہونا، اس کا خالق ہونا، یہ اسماء افعال ہیں. اسماء ذات صرف ذات سے پہچانے جاتے ہیں، یا ان اسماء سے صرف ذات پہچانی جاتی ہے. لیکن اسماء افعال پہچانے ہی جاتے ہیں جب اس کا اثر کہیں ہو. یہ میں لفظ بدلوں، اسماء افعال پہچانے ہی جب جاتے ہیں کہ جب فعل صادر ہو. بھئی رازق ہونا تب سمجھو گے جب مرزوق تو سامنے آئے. کس کو رزق دیا ہے؟ رزق کھانے والے کو سوچو گے تو رازق سمجھ میں آئے گا. جی، مخلوق کو سوچو گے تو خالق سمجھ میں آئے گا. یعنی اسماء افعال وہ اسماء ہیں کہ جو مخلوق کے ذریعے سے اللہ کو سمجھواتے ہیں. مخلوق کو سمجھو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا. تو اب یہ کافی، یہ ناصر، یہ مخلوق ہونا، المتجلی لخلقہ بخلقہ، اللہ مخلوق کے ذریعے سے مخلوق پر تجلی کرتا ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے، مرزوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے، منصور کے ذریعے سے اس کی نصرت سمجھ میں آتی ہے. تو جب اللہ سمجھ میں ہی اس کی نصرت آئے گی جب ہم کسی کو دیکھیں گے. تو جب وہ ان کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے تو میرے لیے یہ بھی تو کافی ہو سکتا ہے. غور فرمائیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جب ان کے لیے وہ ناصر ہو سکتا ہے تو میرے لیے یہ ناصر ہو سکتے ہیں. بھئی یہ بلب جل رہا ہے نا، یہ جہاں سے توانائی لے رہا ہے، اس کے بالکل متصل جو جگہ ہے جہاں سے توانائی لے رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے. تھوڑا اور پیچھے جائیں گے تو پیچھے والی توانائی 10 بلبوں کو جلا رہی ہے، اور پیچھے جائیں گے تو وہ پیچھے والی توانائی 50 بلب جلا رہی ہے، اور پیچھے جائیں گے تو شاید پورا محلہ جلا رہی ہے، اور پیچھے جائیں گے تو پورے شہر کو نور آ رہا ہے اس توانائی کے ذریعے. جتنے آپ مرکز میں چلے جائیں گے اتنا ہی توانائی اور طاقت بڑھتی چلی جائے گی. اب جو خلق اول پروردگار ہے جسے محمد اور علی کہا جاتا ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.
ان کی توانائی اور ان کا نور جو ہے وہ بہرحال اس نور جیسا نہیں ہے کہ جو نور نزولی اعتبار سے ہم تک پہنچا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، بہت روشن مثال۔ دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، سہون شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ جیسے جیسے نور اصل خالق انوار سے متصل ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور بہت روشن عقیدہ ہے، بہت واضح عقیدہ ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں ان سے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے یہ، اور اللہ عطا کرتا ہے تو یہ بانٹ دیتے ہیں، یہ کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اچھا، یہ عقیدہ ان کی زندگی میں تو ٹھیک تھا مولانا، اب تو وہ نجف اشرف میں مزار اقدس کے اندر ہے، وہ کراچی میں تو نہیں ہے کہ ہم ان سے مدد مانگیں۔ ان کی زندگی میں تو مدد مانگنا ٹھیک تھا۔ میں نے کہا جی ان کی زندگی میں ان کو جو اللہ نے طاقت دی تھی، ان کی رحلت کے بعد طاقت میں کیا کمی آ گئی؟ پہلے یہ سمجھایا جائے نا ہمیں کہ کیا کمی آ گئی ان کو، جو اللہ نے طاقت زندگی میں دی تھی اس رحلت کے بعد اب طاقت کیا کمی آ گئی؟ جی یہ میرے بدن میں جو میری روح ہے، میرا آپ کا کسی بھی شخص کا اگر کوئی مقام اور عظمت اور اکرام ہے، اس کی تکریم ہے، اس کی تعظیم ہے، تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اور تقویٰ کا تعلق روح سے ہے۔ میری اور آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے نا، جو بدن کو مسجد لے جاتی ہے، جو بدن کو مجلس لے جاتی ہے، جو بدن کو امام بارگاہ پہنچا دیتی ہے۔ میری روح مضبوط ہوتی ہے نا جو بدن کو جلوس میں لے جاتی ہے۔ میری روح مضبوط ہوتی ہے نا جو بدن کو میدان جنگ کے اندر ٹھہرائے رکھتی ہے، بھاگنے نہیں دیتی۔ میری روح کی بنیاد پر مجھے صاحب تقویٰ مانا جائے گا نا، عبادت گزار مانا جائے گا، متقی مانا جائے گا۔ تو رحلت سے پہلے میری روح تھی جو سبب بن رہی تھی کسی کی مدد کرنے کی، رحلت کے بعد میری روح کو کیا ہوا ہے؟ بھائی رحلت سے پہلے، جملہ محسوس کیجیے گا، رحلت سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، روح اور بدن کی جدائی سے پہلے میں اس دیوار سے پار نہیں ہو سکتا تھا۔ جی میں اس دیوار سے اس طرف نہیں جا سکتا تھا، میں اس رکاوٹ کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی میری روح میرے بدن سے علیحدہ ہوئی، میرا بدن تو وادی حسین میں ہوگا۔ میری روح کبھی گھر پہنچ جاتی ہے، کبھی مکہ چلی جاتی ہے، کبھی مدینہ چلی جاتی ہے۔ جی میری روح تو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ جس علی کے بدن میں روح تھی تو 40 جگہ نظر آیا۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ عزیزان گرامی، عقیدہ توسل عقیدہ توحید کا اس بات ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے عقیدہ توسل ہے۔ کیا کروں کہ میری دعائیں قبول ہوں؟ میں جتنا مخلص ہوتا چلا جاؤں گا اتنا ہی میری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اپنے من کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کے آدمی کو ستھرا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے اندر گزرنے والے وسوسوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، منفی سوچنا بند کر دوں، الٹی سیدھی باتیں دماغ میں لانا چھوڑ دوں، کسی کی ٹو لگانا چھوڑ دوں، کسی کے پیسے کے اوپر آڈٹ کرنا چھوڑ دوں، کہاں سے آیا، کتنا آیا، کس نے دیا، تم کون ہو بھائی؟
میں اور آپ جس دسترخوان پہ آج بیٹھے ہیں انہیں سید الساجدین کہتے ہی اس لیے ہیں۔ پیغام لے کے جائیں میرے بچے اور جوان، میرے مولا کو جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے فلاں کو نعمت عطا کی ہے فوراً سجدے میں سر رکھ دیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے فلاں مومن کو، فلاں مسلم کو، فلاں میرے عزیز کو نعمت عطا کی ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ امام نے اس کی طرف سے اللہ کا سجدہ ادا کر دیا ہے۔ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ کہاں کہاں کے مقروض ہیں وہ، اور تمہیں ضرورت کیا رہی ہے ان کے پر غور کرنے کی؟ تم فالتو ہو؟ اپنا من صاف کرو، طے کرو۔ آج امام سجاد کی مجلس میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے خفا نہ ہو کہ میں انہیں کچھ سمجھا رہا ہوں۔ طے کریں آج میرے جوان، میرے بچے، میرے کم سن ساتھی، کہ ہمیں اپنا من سب سے صاف کرنا ہے۔ فلاں رشتہ دار سے 6 مہینے ہو گئے سلام دعا بند ہے، امام سجاد کو آج راضی کرو، اسے ٹیلی فون کر کے، اس سے رابطہ کر کے امام سجاد کو راضی کرو۔ میں امام سجاد کی مجلس سے آ رہا ہوں، ممبر سے پیغام یہ دیا گیا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑو نہیں، تمہارا وہ کردار رہے، مگر میرا کردار یہ ہے کہ میں تم سے تعلقات کو اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دن سے زیادہ مومن ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز نہ کرے، بات کرنے سے گریز نہ کرے، نہیں اس سے زیادہ نہیں۔ سلام دعا، رابطہ۔ عزیزان گرامی، اپنا من صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سچا کرنے کی ضرورت ہے۔ قول انما اعدکم بواحدہ، میں ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ آیات تو 6000 سے زیادہ ہیں، مگر نصیحت صرف ایک دفعہ ہی کی ہے اس نے۔ اتنی آیات میں اس نے نصیحتیں بہت کی ہیں، مگر انہوں نے نصیحت نہیں کہا۔ صرف ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر زندگی گزارو، مثنی و فرادا، مل کر یا تنہا رہ کر۔ میرا ہر قدم مجھے جواب دینے کے لیے ہو کہ یہ اللہ کی خاطر اٹھ رہا یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں سجانے کی ہوتی ہیں، اچھے مناظر آپ توغرے بنا کر لگاتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو بھی خوش خطی میں لکھوائیے، بڑے فریم میں اسے اچھے فریم میں کر کے اپنے گھر میں لگائیے۔ سورہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، کہاں جا رہے ہو؟ سورہ تکویر کی آیت، کہاں جا رہے ہو؟ اسے بڑا بڑا کروا کے اپنے گھر میں لگائیے۔ آتے جاتے آیت ہم سے کہے گی کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے جانے کا، کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ البتہ گھروں میں لگانے سے پہلے امام بارگاہوں میں کہ جہاں مسجد برابر میں ہے وہاں اس آیت کو لگانے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ فاتحہ کے لیے جب گھر جا رہے ہوتے ہیں اور مؤذن اذان کہہ رہا ہوتا ہے تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہے ہو؟ یہ جواب دو گے اللہ کو کہ کھانا کھانے جا رہے ہیں؟ مؤذن پکار کر کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، مسجد خالی ہو رہی ہے۔ کل میرے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید میں کسی سے خفا ہوں، میں کسی سے خفا نہیں ہوں، میں اپنے آپ سے خفا ہوں۔ میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک اپنی قوم کے مسائل کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم کن الجھنوں کا شکار ہیں اور کن مسائل کی وجہ سے تشیع کی تصویر بگاڑنے کا سبب بعض لوگ بن رہے ہیں۔ میں تشیع کی تصویر کو بگاڑوں گا تو مجھے کہاں کہاں جواب دینا ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے کسی عمل سے مکتب کو مجھے شرمندہ نہیں کرنا۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعوں کے مسجد سے اذان ہو رہی ہے اور یہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ فاتحہ کی رسم میں جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، بڑے بوڑھوں نے ہندوستانی خاندان میں یہ مشکل ہے، میں بھی اسی خاندان سے ہوں۔ شاید پہلے وہ مغرب سے پہلے فاتحہ اس لیے رکھی جاتی تھی کہ بھائی لالٹینوں کا دور تھا، چراغوں کا دور تھا، جی اندھیرا ہو جائے گا، یہ گاؤں کیسے لوٹیں گے، تو دن چڑھے اور دن اترنے سے پہلے فاتحہ کی رسم کر لو تاکہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ کوئی قرآن میں آیا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوگی؟ میں مجلس میں بیٹھی ہوئی خواتین سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو مردوں سے زیادہ دین کا جذبہ عطا کیا ہے، یہ مسئلہ بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ اپنے مردوں کو کہہ دینا کہ فاتحہ نماز کے بعد ہوگی تو مردوں میں جرأت نہیں ہے۔
خدا کے لیے میں خواتین سے مخاطب ہوں، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں جی، کہ آپ ذرا یہ رسم تبدیل کروائیے اپنے گھروں میں۔ ہمارے ہاں کی فاتحائیں نماز جماعت سے ٹکرا رہی ہیں۔ اگر کوئی جماعت نہیں بھی پڑھ رہا، بھائی دیکھیے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کے ببل کھائے۔ اس لڑکے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی ٹافی کھائے۔ تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم چوک پہ کھڑے ہو کے ٹافی کیوں کھا رہے ہو؟ تم روزہ نہ رکھنے کا تو ثواب عذاب تمہارا تم جانو اور تمہارا اللہ جانے، یہ بے حرمتی کرنے کا جو تمہیں گناہ ملے گا۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں نماز جماعت سے نہیں پڑھنا چاہتا، میں مولانا کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا، تو کم سے کم نماز کی توہین تو نہ کروں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خلوص، خالصانہ انداز سے مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے من کو صاف کرنا ہے، چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں، کیسے چلتے ہیں یہ، کیسے چل رہے ہیں، کیسے ہنس رہے ہیں، تبصرے، باتیں، فضولیات، گناہ علیحدہ، غیبت علیحدہ، تہمت علیحدہ، وقت کا زیان علیحدہ، ثواب ایک رکعت کبھی نہیں، اور گناہ جو ہے وہ مسلسل۔ اپنے آپ کو سچا کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا میں سچا ہوتا چلا جاؤں گا اتنی میری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی کے گھر کے پڑوس سے چھت سے ایک بچہ گر کے مر گیا۔ اس کا جنازہ غسلایا گیا، کفنایا گیا، دفنانے کے لیے اٹھا لیا گیا۔ گھر سے میت نکلی تو ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ضعیف العمر ہمارے مجتہد ہیں، شاید میری اپنے اندازے میں 100 سال کی عمر قریباً ہوگی ان کی۔ اپنے نوکر سے کہا، اپنے خادم سے کہا، مجھے لے چلو ذرا جنازے کے قریب۔ جب بتایا گیا کہ ماں بے ہوش ہو گئی ہے، لے گئے جنازے کے قریب، بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کفنایا وہ بچہ، گھنٹوں پہلے مرا وہ بچہ، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ شفا پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، سورہ الحمد پڑھی۔ جیسے ہی سورہ الحمد مکمل ہوئی بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اس کو کپڑے تبدیل کرواؤ، اس کا کفن اتارو، اسے کپڑے پہناؤ۔ 1 مہینے تک ملاقات ممنوع کر دی، وہ ملاقات ممنوع کر دی، درس چھٹی کر دیا اپنا۔ 1 مہینے بعد جب ان سے ملنے کے لیے ان کے شاگرد گئے اور پہلا درس ہوا، تو ان کے شاگرد ہمارے علم کلام کے استاد رہے ہیں مدرسہ خاتم الانبیاء کے اندر، خاتم النبیین کے اندر قم میں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم جب پہلی دفعہ گئے، یعنی 1 مہینے کی چھٹی کے بعد، تو ہم سب کے ذہن میں تھا کہ استاد سے پوچھیں گے، استاد آپ نے مردہ زندہ کر دیا؟ تو کہنے لگے اس سے پہلے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں، اور آئندہ اس پہ زیادہ نہیں سوچنا، درس پڑھو بس، اور کوئی اور بات نہیں سوچو۔ اور جواب یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا، ایک دفعہ اللہ نے بھی ہاں بول دیا۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کل ما بہ الموتى، اس قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی قرآن کا عامل ہو جائے، کوئی اخلاقیات کا مملو اور منور ہو جائے، تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جی، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں ماں باپ کی، آخری جملہ سن لیجیے فضائل کا، کیوں ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول زیادہ ہوتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے لیے وہ سچے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے وہ مخلص ہوتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے لیے کیونکہ مخلص ہوتے ہیں، لالچی نہیں ہوتے، یہ کماؤ پوت ہے تو اس سے زیادہ پیار کرو، یہ کما نہیں رہا تو اس کو دھتکار دو، یا تو بلکہ الٹا ہے، جو کما کے نہیں لاتا اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ارے وہ تو اتنی اچھی تنخواہ لے کر آتا ہے، اس کا تو آپ کو اتنا خیال نہیں ہے جتنا اس کا ہے۔ کہتی ہیں کیا کروں، یہ کچھ نہیں کرتا تبھی تو پیار ہے جی۔ ماں کا خلوص، سچائی، اس لیے ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ ماں سچی ہے بچوں کے لیے۔ بس میں بھی جب اللہ کی مخلوق کے لیے سچا ہو جاؤں گا تو میری اپنی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور کسی کے لیے دعا کروں گا تو قبول ہو جائے گی۔ بنیادی شرط ہے میرے محترم سننے والوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص اور سچائی، خالص ہو جاؤں۔ وقت تنگ ہے، مجلس بھی عزاداری کی اور پرصداری کی مجلس ہے۔ قافلہ کربلا سے چل چکا ہے، یہ قافلہ کوفہ سے گزر چکا ہے،
گزر کر شام کی طرف جا رہا ہے، پہلی سفر کو پہنچے گا شام۔ سب سے لمبا راستہ بھی یہی ہے۔ کربلا سے کوفہ کا راستہ تقریباً 3 دنوں میں سر ہوا ہے، مگر کوفہ سے شام 15 محرم سے پہلی سفر، 15 دن کا سفر ہے۔ آپ 3 دن چلتے ہیں نا نجف سے کربلا تک، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، پیر جگہ جگہ دکھتے ہیں تو استراحت کر لیتا ہوں۔ جب آپ مشی کر رہے ہوں نجف سے کربلا کی تو اس وقت سوچا کریں کہ سکینہ کیسے چلی ہوگی، اجرکم اللہ۔ 3 سالہ امام محمد باقر کیسے چلے ہوں گے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزیزدارو، آج کی مجلس مخصوص مجلس ہے، ایک ایسے امام کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ۔ میں کہوں گا رونے والوں سے تابوت کو بوسہ دیتے وقت خیال رہے کہ زخمی امام ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ کوفہ سے بھی گزرا ہے اور یہ قافلہ شام تک بھی پہنچا ہے۔ شام اور کوفہ میں فرق ہے، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں، مگر سنیں گے شام میں چھتوں سے کیا پھینکا جا رہا تھا، اجرکم اللہ۔ جسے رونا آ رہا ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ شام میں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آپ رو رہے ہیں، کچھ دیر تصور تو کیجئے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے اور زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیویوں کے بازو بندھے ہوئے تھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن عتیبہ نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام اپنے ذاتی غرض سے گیا تھا، ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے سو رہا تھا کہ میں نے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی، تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج رقص کیوں کر رہے ہیں، یہ آج شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بچوں کو، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور یہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی میں منائے جا رہے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تشویش ہوئی، میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ہارنے پر اور ان کے جیتنے پہ اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو میں اپنے سرائے سے باہر نکلا اور جب بازار میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیویاں ہیں جو بے مخنہ و چادر ہیں، جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئے ہیں اور انہیں ایسے کھینچا جا رہا ہے۔ مجھے توجہ ہوئی کہ ایک شخص ہے جو آگے آگے چل رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خاردار توق اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہیں ایسے مارا گیا اور آج تمہیں ایسے اسیر بنا کے لایا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھائی اور مجھے دیکھ کر کہا تم تو ابن عتیبہ ہو، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں۔
इब्न उतैबा कहता है कि मैंने मौला के कदमों में बैठ के कहा, मौला ये क्या माजरा है? फरमाए इब्न उतैबा, ये जो नौ के नेजा पे सर है ये मेरे बाबा हुसैन का सर है। इब्न उतैबा, वो मेरे भाई अली अकबर का सर है, वो मेरे चचा का सर है, वो कासिम का सर है। और मुड़कर ना देखना, ये बगैर चादरों की बीबियां, इनमें मेरी फूफी ज़ैनब है, मेरी माँ रबाब है, मेरी माँ उम्मे लैला है, मेरी बहनें हैं, मेरी सकीना है। इब्न उतैबा कहता है कि मैंने मौला से कहा, मौला हुक्म करें, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? अल्लाह किसी अमीर तरीन फर्द को यह दिन ना दिखाए कि वो किसी से कोई चीज सवाल करे। मेरे मौला ने फरमाया, बता तेरी जेब में पैसे कितने हैं? अजीब रिवायत है, बता तेरी जेब में पैसे कितने? का मौला 2000 दिरहम है। मौला ने फरमाया, जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इब्न उतैबा, जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। इब्न उतैबा कहता है, मैंने 1000 दिरहम से चादरें खरीदी। मौला ने फरमाया, बीबियों को जाके दे दो। मैंने बीबियों को चादरें दी, हर एक बीबी के सर पे चादर आ गई। अजब नहीं, कुछ लम्हे के लिए बीबियों ने एक सुकून का सांस लिया हो कि एक मर्तबा कुछ नेजा बरदार जालिम आए। अल्लाह अकबर, तसव्वुर कीजिए, बयान नहीं हो सकता। फिर एक मर्तबा नौहा बुलंद हुआ, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। इब्न उतैबा इमाम सज्जाद की खिदमत में आके कहता है, मौला बताइए कोई और हुक्म मेरे लिए फरमाए। मेरे मौला ने फरमाया, इब्न उतैबा, ये तुम्हारे पास जो रकम बची है, ये जो नेज़ों को उठाए हुए जालिम हैं, इनसे कहो कि सरों को आगे ले जाओ, और अगर कोई इनाम मांगे तो उसे इनाम दे देना। कहा, मौला इससे क्या होगा? फरमाने लगे, लोग सरों का तमाशा देखने आगे चले जाएंगे। ये जो भीड़ है जिसमें मेरी बहनें चल रही हैं। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, आप अपने घर की माँ बहनों से कहते हैं ना, फला बाजार में न जाना, वहां रश बहुत होता है, फला मार्केट में न जाना, वहां खबे से खबा चलता है। सैदानियों का काम नहीं है ऐसे बाजारों में जाना। मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया, इब्न उतैबा, जब ये सरों को लेके आगे चले जाएंगे तो तमाशा देखने वाले आगे चले जाएंगे। मेरी भूमि के गिर्द से हल्का तंग हो रहा है, मेरी माँ बहनों के करीब मजमा बढ़ रहा है, इन्हें दूर करो। इब्न उतैबा कहता है, मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए, कुछ आगे गए, कुछ कहने पे आगे चले गए। इसी असना में मैंने एक शख्स को देखा जिसकी झोली में पत्थर थे और वो पत्थर मार रहा था। तो उस शख्स ने इमाम हुसैन की पेशानी में पत्थर मारा। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने तलवार निकाल ली। इमाम सज्जाद की आवाज आई, इब्न उतैबा तलवार न चलाना, तुमने एक पत्थर देखा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबारे शाम में जाने दो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए। आज की मजलिस इमाम हुसैन के पहले अज़ादार की मजलिस है। हक बनता है कि ऐसे गिरिया किया जाए जिसने सन 61 हिजरी से 95 हिजरी तक तकरीबन 34 साल तक गिरिया किया हो। मेरे रो रहे ना हज़रात, मेरे इमाम की आंखों का पानी खत्म हो गया था, खून निकलता था आंखों से। जब कभी पानी आ जाता था ना, अभी आप सबील भी पीते हैं ना, जुलूसों में सबीलें भी लगी हुई हैं। जब इमाम के सामने पानी आता था तो पानी को देख के पहले रोते थे। कनीज से पानी मंगाया, गुलाम से पानी मंगवाया, जब पानी आया इमाम के सामने तो रोने लगे। कनीज और गुलाम इमाम को पुरसा देते थे। इमाम फरमाते थे, जब मैं पानी देखता हूं तो मुझे वो मंजर याद आता है जब मेरे बाबा भैया अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जब कभी खाना आ जाता था तो इमाम सज्जाद खाने को देख के रोते थे। फरमाते थे, वो कुमलाए हुए चेहरे मुझे याद आ रहे हैं। मेरी फूफी ज़ैनब से मैंने पूछा, फूफी अम्मा आप आलिम है गैर मौलिमा है, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन, जो खाना होता है वो इतना कम होता है कि मैं खाना अपने हिस्से का भी बांट देती हूँ। अब मेरे लाल बताओ कितनी देर बगैर खाए रहूंगी? अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अब मुझसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजार से गुजर रहे हैं, कसाई ने आते हुए देखा, गोश्त पे कपड़ा डाल दिया।
एक खरीदने वाले ने पूछा तुमने गोश्त छुपा क्यों दिया? कहने लगे वो देखो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो यहाँ खड़े होकर रोएंगे। किसी ने पूछा आप गोश्त को देख के रोते क्यों आए? फरमाने लगे करबला में बिखरे हुए गोश्त के टुकड़े याद आ जाते हैं, मुझे कासिम का लाशा याद आ जाता है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। एक कसाई जानवर ज़िबह कर रहा था, चंद कदम आगे बढ़ गए, इमाम ने कहा तुमने इसे पानी पिला दिया? कहा मौला मौला हम मुसलमान हैं, जानवर को पानी पिलाकर ज़िबह करते हैं। जैसे ही ये जुमला सुना, करबला का रुख करके कहा बाबा मुसलमान जानवर को पानी पिला के ज़िबह करता है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अल्लाह आपको हिम्मत अता करे, गिरिए की हिम्मत अता फरमाए। थकेंगे नहीं अज़ादारों, मुझे 2 मंजिलें और आगे जाना है। दूसरी मंजिल यानी एक मंजिल से पहले की मंजिल सुनिए। मेरे मौला से किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां देखी आपने? मेरे मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आपने कहां देखी? तो एक सर्द आह भरी, एक ठंडी सांस ली और फरमाया अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मेरे मौला ने 3 मरतबा फरमाया शाम। शायद पहली मरतबा फरमाया, शायद पहली मरतबा फरमाया बाजारे शाम। शायद पहली मरतबा का मतलब बाजारे शाम, दूसरी मरतबा कहने का मतलब दरबारे शाम, तीसरी मरतबा कहने का मतलब जिंदाने शाम। अज़ादारों मुझे जल्दी नहीं है, आप थकेंगे नहीं रोने से। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, हक बनता है इस इमाम पर ऐसे ही रोया जाए। और अभी तो मैं हक अदा करने का कोई जमानत नहीं दे सकता। मुझे यकीन नहीं है कि मैं हक अदा कर रहा हूं। बाजारे शाम सुनेंगे क्या फरमाया? फरमाया हमें बाजारे शाम में ऐसा खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले गुलामों को खींचा जा। सख्त जुमला है, सख्त जुमला है। फरमाया एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। मेरी बहन सकीना बार बार आवाज लगाती थी फूफी ज़ैनब। अजर कमल अल्लाह। फरमाया शाम के बाजार से गुजरते हुए किसी ने अंगारे फेंके। एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा। मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए थे, किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। फरमाते हैं हमें जब दरवाज़े दरबार पर पहुंचाया गया, जब दरबार के दरवाजे पर हमें पहुंचाया गया तो मेरी फूफी ज़ैनब ने कहा कि मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी जिस दरबार में शराबी बैठे हो, वहां अली की बेटी खड़ी रहे। अल्लाह अकबर। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब का जलाल सामने आया। फरमाया उसको खामोश हो जाओ। तो जो जहां था वहां रुक गया। जिस जानवर के गले में घंटी बज रही थी वो रुक गई। जिस जानवर के पैर में घुंघरू बंधा हुआ था वो रुक गया। जिस जानवर ने पैर उठाया था वो उठा रह गया। ज़ैनब ने कहा खामोश हो जाओ, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी। कि एक मर्तबा मैंने आवाज देकर कहा फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है। फूफी अम्मा आपको तो बताया गया था कि दरबार में जाना होगा। फूफी अम्मा जरा बाबा के सर को देखिए। मेरी फूफी ने जब बाबा के सर को देखा तो हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बहन ने आवाज देकर कहा भैया किसने रुलाया है? सरे हुसैन गोया हुआ। ज़ैनब दरबार में चली जाओ, ज़ैनब दरबार में चली जाओ। फरमाते हैं हमें दरबार में ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां बेचे जाने वाले गुलामों को खड़ा किया जाता है। फरमाते मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने वो मंजर देखा जो मेरी आंखों से जाता नहीं है। एक तश्त लाके रखा गया, उसका रुमाल हटाया गया। मेरे बाबा हुसैन का सर था, यजीद के हाथ में छड़ी थी, मेरे बाबा के लबों पे लगाता था। वो मंजर मुझसे नहीं भूलता। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। और ज़ैनुल आबिदीन पर जिंदान शाम की मुसीबत। बहुत रो लिया, बहुत गिरिया कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई आंख रह गई हो जिसमें आंसू का कतरा ना आया हो। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो आंसू मांगिए इमाम हुसैन से, इमाम सज्जाद से आंसू मांगिए। और जिंदान शाम
जिंदान शाम जिसकी छत नहीं थी, मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं जिसकी छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी। पूछने वाले ने पूछा मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप पर बुढ़ापा कैसा है, आपके बाल सफ़ेद क्यों हो गए? फरमाने लगे वो रात कैसी रात थी जब मेरी बहन सोते सोते उठी। अजरुकुम अल्लाह, थकेंगे नहीं। कभी जिंदान के उस कोने में जाती थी, फूफी अम्मा मेरे बाबा आए थे। कभी जिंदान के उस कोने में जाती है, फूफी अम्मा भी मेरे बाबा यही थे। कभी दौड़ कर किसी और कोने में जाके कहती है आपने मेरे बाबा को नहीं देखा, वो यही थे। उससे कह रहे थे सकीना तुम्हें लेने आया हूं, मैं बाबा के साथ जा रही हूं, मुझे मेरा बाबा लेने आया है। बच्ची ने हाय बाबा कह के रोना शुरू किया। यजीद के दरबार से सरे हुसैन भेजा गया कि जाओ इस सर को भेज दो, शायद ये बच्ची खामोश हो जाए। जब सर लाके रखा गया और सर से रुमाल हटाया गया, इमाम सज्जाद ने फरमाया सकीना देखो बाबा आ गए। अब आ गए, अपने दोनों हाथों से सर उठाया, लबों पर प्यार किया। बाबा ये आपके चेहरे पे किसका खून है? बाबा ये आपका होठ किसने काटा? बाबा आपकी पेशानी में ये जख्म कैसा है? बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरा दामन चला दिया, बाबा मेरे गोश्त मारे। अजरुकुम अल्लाह। फिर बच्ची ने बाबा के लबों पे लब रखना शुरू किए, बाबा के रुखसारों पर प्यार करना शुरू किया। बच्ची बोलते बोलते चुप हो गई। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, अपनी बहन के नफ्स पर हाथ रखा, आवाज दी फूफी अम्मा जरा अम्मा रबाब को संभालो। आवाज दी इन्ना लिल्लाह मिनहाल, मुझे बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला 36 साल 35 साल तक मदीने में ये मसाइब याद करके रोते रहे, ये मसाइब याद करके तो रोते रहे। हर शाम ने मेरे मौला को जहर दे दिया। ये आपका रोना बर्दाश्त नहीं है ना बहुत से लोगों को। मैं कहता हूं अगर आपको रोना भी ना आ रहा हो तो ऊंची आवाज में रोया करें, इसलिए कि इमाम सज्जाद के रोने ने इमाम को जहर दिलवा दिया। हम न रोते अगर ज़ैनब को रोने दिया गया होता, हम न रोते अगर सकीना को रोने दिया गया होता, हम न रोते अगर इमाम सज्जाद को रोने पे जहर ना मिला होता, हम न रोते अगर जनाब रबाब को रोने दिया गया होता। मेरे मौला 35 साल तक रोते रहे। इस रोने के जुर्म में मेरे मौला को जहर दे दिया गया। जब जहर का असर हो गया ना ज़दारो, बदन पे असर आने लगा, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर को करीब बुलाया, उमूर इमामत तफवीज़ किए। फरमाने लगे मोहम्मद बाक़िर मुझे इतना बताओ मेरे लाल, तुम करबला में कितने बरस के थे? कहा बाबा मैं 3 साल का था। मुझे बताओ तुमने करबला में क्या देखा? मैं मजलिस को कमल कर रहा हूँ। मोहम्मद बाक़िर मुझे बताओ तुमने करबला में क्या देखा? इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा अली अकबर का लाशा लेकर आए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा कासिम का पामाल लाशा लेकर आए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन वो अलम दरिया से लेकर आए जो चचा पास लेकर गए थे। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा अली असगर का लाशा लेकर आए, वो नन्ना सा लाशा दादा हुसैन के हाथ में था। बाबा मैंने देखा खेमे जल रहे थे। बाबा मैंने देखा आपके नीचे से बिस्तर खींचा जा रहा था। सुनेंगे अज़ादारो किस जुमले पर इमाम सज्जाद की रूह परवास कर गई, वो जुमला सुनेंगे आप हज़रात। मैं इसी पे मजलिस को खत्म कर रहा हूँ। ताबूत अभी आप ज़ियारत करेंगे, ख्याल रहे ये उसका ताबूत है कि जिसके ताबूत को उठाने वाला मदीने में बहुत बड़ा मजमा था। याद रहे कि इसके बाबा का लाशा 3 दिन
دن بے گورو کفن رہا، کہ یہی یاد کر کر کے روتا رہا، میرا بابا کربلا میں 3 دن بے گورو کفن رہا۔ جیسے ہی امام باقر نے کہا بابا میں نے دیکھا دادی